کو کم کر رہا ہے، تو قبر سے قریب ہو رہا ہے، تو موت سے قریب ہو رہا ہے، تو عالم برزخ سے قریب ہو رہا ہے، لیکن تیری غفلت کا عالم یہ ہے، تیری غفلت کی حالت یہ ہے، تیری غفلت کا یعنی مشاہدہ یہ کہ تو نیک عمل میں کمی کر رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں وقت ان کو برباد کر دیتا ہے، جو لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں وقت ان کو برباد کر دیتا ہے، وہ لوگ غلام بن جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کا نقصان ان کا مقدر بن جاتا ہے، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں، قبر میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں، محشر میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ نے موقع دیا ہے، اپنی قبر کو بنا لیجئے۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، اللہ نے موقع دیا ہے، اپنی قبر کی فکر کر لیجئے، ایمان پر خاتمے کی فکر کر لیجئے، اسلام پر موت کی فکر کر لیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لیجئے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ترمذی شریف میں روایت ہے۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو فرما بردار بنائے، قابو میں کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ آگے کیا فرمایا؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ، بیوقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہش کا غلام بن جائے اور اللہ سے امید بھی رکھے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ بیوقوف آدمی ہے، یہ احمق ہے کہ اپنی نفسانی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، مجھے تو جنت ہی مل جائے گی۔ یہ بیوقوف آدمی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، عمل کرتا رہے، عمل کر کے امید رکھے کہ اللہ نواز دیں گے، اللہ قبول کر لیں گے، اللہ بچا لیں گے۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان خاتمے کے اعتبار سے، موت کے اعتبار سے چار قسم کے ہیں۔ سننا، فکر کرنا، آج جو فکر کرنی چاہیے ان فکروں سے ہم غافل ہیں، اور جو فکریں نہیں کرنی چاہیے ان فکروں میں ہم مبتلا ہو گئے۔ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں موبائل کی رسیاں بن گئی ہیں، انٹرنیٹ کی رسیاں بن گئی ہیں۔ فتنوں کے دور میں کتنے لوگ فتنوں کے شکار بن گئے ہیں، اور شیطان اور شیطان کے ایجنٹوں نے کتنے لوگوں کو مرتد بنا دیا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب العالمین زمین و آسمان کے خالق اور مالک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا ارشاد ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اگر محبت ہے، اگر اس کی ہمدردی ہے، اگر اس کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق ہے، تو سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کی جائے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایسی سخت آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اس کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ انسان خاتمے کے اعتبار سے چار طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، ایمان کی ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور ایمان پر مرتا ہے۔ نمبر دو، کفر کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور کفر پر مرتا ہے۔ نمبر تین، ایمان کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور کفر پر مرتا ہے۔ نمبر چار، کفر کے ماحول میں پیدا
پیدا ہوتا ہے اور ایمان پر مرتا ہے۔ چار قسم کے انسان ہیں اس دنیا میں۔ ایک وہ انسان جو ایمان کے ماحول میں پیدا ہوا اور اس کی موت بھی ایمان پر آئی۔ نمبر دو، کفر کے ماحول میں پیدا ہوا، اس کی موت بھی کفر پر آئی۔ نمبر تین، کفر کے ماحول میں پیدا ہوا لیکن موت سے پہلے ایمان لے آیا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ اور نمبر چار، پیدا ہوا ایمان کے ماحول میں لیکن موت سے پہلے مرتد ہو گیا اور کفر کے حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا رہے گا، جو مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ منافق کا حال ایسا نہیں ہوگا۔ منافق یہ فکر نہیں کرتا ہے، جو صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ میں دو مثالیں پیش کروں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی موت کو دیکھتے تھے کہ اس کی موت اچھی آئی ہے، اس کا اچھا خاتمہ ہوا ہے، حسن خاتمہ کی دولت سے اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید کرتے تھے کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا۔ ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو جواب دیا، بے وقوف، تجھے پتا نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صبح کو مومن ہوتا ہے، شام کو منافق ہو جاتا ہے۔ انسان صبح کو مومن تھا، شام ہوئی اور وہ منافق ہو گیا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایمان اور تقوی کے کتنے اونچے معیار پر موت کا وقت ہے، روح قبض ہونے کا وقت قریب ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیا آپ اپنے آپ کو گنہگار پاتے ہیں؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں موت سے پہلے ایمان سلب نہ ہو جائے، موت سے پہلے ایمان سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میرے عزیزوں، یہ دو مثالیں میں نے پیش کی۔ جو صحیح معنی میں ایمان والا ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہے گا، اس کی خواہش ہوگی کہ میرا ایمان پر مجھے ثابت قدمی نصیب ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، عزت رہے یا نہ رہے، دولت رہے یا نہ رہے، شہرت رہے یا نہ رہے، نام رہے یا نہ رہے، وہ ہر چیز کو قربان کر دے گا، ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سے ایسا ایمان مانگنا چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، پورا شیطانی ٹولہ اور شیطان کے ایجنٹ اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی عقل، اپنے وسائل، اپنی چیزیں، اپنا سامان، سب کچھ اس پر لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نسلوں کو مرتد کر دو، ان کو نام کے مسلمان رکھو، ان کو دین اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دو، وہ دین اسلام چھوڑ دے اور نام کے مسلمان بن جائے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہم انی اسألک ایمانا دائما۔ حزب العظم میں دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا دائما۔ اے اللہ، اے کریم، اے رحیم، میں آپ سے لازوال ایمان مانگتا ہوں، ایسا ایمان جس کو زوال نہ ہو، جو ختم نہ ہو، ایمان پر ہی ثابت قدمی اور ایمان پر ہی موت ہو، ایسا ایمان مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما وہدى قیما وعلما نافعا۔ مضبوط ہدایت مانگتا ہوں اور علم نافع مانگتا ہوں۔ میرے عزیزو، وقت ہو چکا ہے، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے جب کرم کیا ہے
ہے، ہم پر فضل کیا ہے، ہمیں ایمان کے ماحول میں پیدا کیا، ایمان عطا کیا۔ ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہو موت بھی ہماری ایمان اور سنت پر آئے، ایمان اور ہدایت پر آئے، اور اس کے لیے راستہ یہ ہے اللہ سے ہم دعا مانگے، سنت اور شریعت کی پابندی کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ علماء فرماتے ہیں المعصیت برید الکفر، گناہ یہ کفر کا ڈاکیا ہے، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کی بھی فکر کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری نسلوں کو ارتداد کے فتنے سے محفوظ رکھے، حفاظت فرمائے، ایمان سنت ہدایت پر زندہ رہنا نصیب فرمائے، ایمان سنت ہدایت پر بہترین موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، دنیا سے بے رغبتی نصیب فرمائے، اس کے نیک اور محبوب بندوں میں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔